السلام على برحمتک یا ارحم الراحمین. صبر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر فرش عزا کے تشریف لائے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. آج کیونکہ راستے میں کوئی ایک روڈ بند تھا تو ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی. مطلب یہ وہ ٹائم ہے کہ میں نے مجلس ختم کرنی ہے اور اس ٹائم پہ ہم مجلس شروع کر رہے ہیں کیونکہ G62 پہنچنا ہوتا ہے. وہاں 9:30 کا ٹائم ہے. ہم نے آگاہ کر دیا تھوڑا شاید وہ آدھا گھنٹہ آگے لے کر جائیں. تو آج مختصر سا خطاب ہوگا لیکن کوشش ہوگی مختصر اور مفید. اور پہلے بھی میں یہاں کافی مجالس پڑھ چکا ہوں لیکن اندازہ ہوا کہ یہاں لوگوں کو جلدی آنے کی عادت نہیں ہے. سارے شب بیدار ہیں, تہجد گزار ہیں, تو 12 بجے کے بعد ہی آپ لوگ یہاں آتے ہیں. تو کوشش کریں اگر کل سے 8 بجے کیونکہ مجلس کا ٹائم ہے اگر آپ لوگ تشریف لائیں گے تو مستفیض بھی ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے کائنات بھی جب بنائی تو ایک نظم کے ساتھ بنائی, ایک ترتیب کے ساتھ بنائی. یہ نہیں کہ اچانک سے سب کچھ ہو گیا. اللہ اگر بارش بھی برساتا ہے تو ایک سسٹم کے تحت بارش برساتا ہے. کسی انسان کو اولاد چاہیے, ایک سسٹم ہے. کھانا دانہ زمین میں ڈالو, ایک پروسیس طے ہوتا ہے. اس پروسیس کے بعد ایک دانے کو وہ کئی دانوں میں بدل کے زمین سے باہر نکالتا ہے. یہ پوری کائنات کا پروسیس ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ چیزیں اچانک نہیں ہوتی. چیزوں کے پیچھے محنت ہوتی ہے, چیزوں کے پیچھے قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس محنت کے بعد ایک چیز باہر نکلتی ہے. اگر تیری گندم اچھی نہیں ہو رہی, دوسرے کی گندم اچھی ہے تو اس بندے نے محنت کی ہے. اگر تیرا دانہ اچھا تھا, زمین بری تھی تو قصور دانے کا نہیں زمین کا. اگر زمین بھی اچھی تھی, دانہ بھی اچھا تھا, پانی برا تھا تب بھی گندم نہیں ہوگی. جب تک ان ساری چیزوں کو ایک نظم کے اندر نہیں لاؤ گے. ایک چھوٹی سی کھانے کی ہانڈی ہوتی ہے, نمک کم زیادہ ہو جائے بندہ کھا نہیں پائے گا, مرچیں حد سے زیادہ ہو جائیں بندہ نہیں کھا پائے گا, پانی زیادہ ہو جائے کھانے کی لذت ختم ہو جائے گی. اسی طرح تیری زندگی کے اعمال ہیں, ان کے اندر بھی تناسب ہونا چاہیے, تعادل ہونا چاہیے. بندہ صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھے یہ بھی غلط ہے, صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھا رہے مسجد نہ آئے یہ بھی غلط ہے, صبح سے شام تک مجلس میں بیٹھا رہے یہ بھی غلط ہے. جب خدا اپنی عبادت کے لیے ٹائم بتاتا ہے, یہ کیوں نہیں بولا پورا سال روزہ رکھو, کہ رمضان میں روزہ رکھو. یہ کیوں نہیں بولا صبح سے شام تک نماز پڑھو, کا نہیں میرا ٹائم معین ہے, یہ ظہر ہے, یہ عصر ہے, یہ مغرب ہے, یہ عشاء ہے. مطلب وہ ہماری زندگی میں کیا پیدا کرنا چاہتا ہے, نظم پیدا کرنا چاہتا ہے. اب
مسجد میں صبح سے شام تک بندہ بیٹھا رہے، مصلی پہ دعا کرتا رہے کہ خدا تو رزق دے، خدا اللہ کہتا ہے میں رزق کس طرح دوں تجھے؟ رزق دینے کے بھی تو اسباب ہے نا. اب مسجد چھت توڑ کے تو رزق نہیں دوں گا. یہ تو نہیں ہے کہ تو کوئی رومال لائے گا اور بند کر کے رکھے گا مصلی پہ اور دعا کرے گا خدا رزق دے، میں اس رومال کو مثلا سونے سے بھر دوں گا. ایسا بھی نہیں ہے. اسباب ہیں. بندہ بولے خدا پانی دے، کہے گا پانی چاہیے، کنواں کو محنت کر، پھر میں زمین سے پانی دوں گا. اب یہ پانی جو زمین سے نکل رہا ہے میں ہی تو دے رہا ہوں، کون دے رہا ہے؟ یہ پانی جو آسمان سے برس رہا ہے کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں نا. تو پوری کائنات اسباب کے ذریعے چلتی، ایک نظام، ایک سسٹم کے تحت چلتی. اب یہ جتنے تفرقے مسلمانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے. یہ نہیں کہ اچانک ایک بچہ جوان ہوا اور اس نے بول دیا شیعہ کافر ہے. اچانک سے ایک مفتی ممبر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے شیعہ بدعتی ہیں، شیعہ کافر ہیں. کیا ایک دن میں ہوتا ہے سب کچھ؟ 25-30 سال اس فصل کو تیار ہونے میں لگے ہیں. 1970s کے بعد کا وقت لو اور اب 2023 میں آپ بیٹھے ہوئے ہو. 40-50 سال کی ایک محنت ہے، ایک سوچ ہے. سوچ ڈال ڈال کے ایک نسلیں پروان چڑھائیں. اب یہ نسلیں بولتی ہیں شیعہ مثلاً کافر ہے. ایک دن میں کسی بھی بندے کی نفرت کسی کے دل میں نہیں آتی. نہ ایک دن میں سلمان سلمان بنا، نہ ایک دن میں شمر شمر بنا. شمر اگر شمر بنا اس کی پوری پچھلی زندگی ہے، تب فصل تیار ہوئی اور شمر نکلا. سلمان سلمان بنا، پیچھے پوری محنت ہے، تب جا کے سلمان سلمان بنا. لوگ کہتے ہیں امام خمینی نے انقلاب لایا. خمینی صاحب خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انقلاب میں نے لایا تو صحیح، لیکن یہ نسلیں جو خمینی کا ساتھ دے رہی ہیں ان کو تیار کس نے کیا تھا؟ پیچھے شہید صفوی، بڑے بڑے علماء کی محنتیں تھیں، تب جا کے ایک نسل تیار ہوتی ہے. اب اس نسل میں وہ جذبہ ہے کہ اپنی جان کو کیا کرے؟ قربان کریں. امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد جو نسل امام حسن کو ملی وہ صحیح نسل نہیں تھی، جس نے امام حسن کو تنہا چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے وہی نسل چل رہی تھی نا. انہی نسلوں میں سے کچھ لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے نا کہ حسین آجا ہم تیری مدد کریں گے. اور پھر وہی کیا جو حسن ابن علی کے ساتھ کیا، وہی کیا جو جنگ صفین میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ کیا. یہ تسلسل انہی ماں باپ کا تھا، انہی نسلوں کا تھا، انہی سوچوں کا تھا. اور ایک نسل وہ تھی جو شام میں پل رہی تھی. 30 سے 35 سال ایک حاکم ان کے اوپر ہے، وہ بھی ایک نسل پروان چڑھا رہا ہے نا. وہ بھی کسی کی محبت دے رہا ہے، کسی کی نفرت دے رہا ہے، کسی کا بغض ڈال رہا ہے کہ ہر ممبر سے، ہر خطبے میں، ہر نماز واجب کی تعقیبات میں علی ابن ابی طالب کو برا بھلا بولا جا رہا ہے. کہ جب حسین کربلا کے میدان میں آتے اور میرے آقا بولتے ہیں، کیونکہ اہل بیت جب بھی بات کرتے تھے جس طرح آج شیعہ دلیل سے بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کا کوئی بھی بنا ہوا عقیدہ ہے اس کے لیے دلیل دو. دلیل علم منطق میں اسے بولتے، اصلا دلیل کا مطلب یہ کہ جسے کوئی رد نہ کر سکے، دلیل اسے بولتے ہیں. اللہ دلیل قائم کرتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کسی نے کہا کائنات کے 2 خدا ہیں، کسی نے کہا 3 خدا ہیں، کسی نے کہا 4 خدا ہیں. خدا دلیل دیتا ہے، کہتا اگر 2 خدا کائنات میں ہوتے تو کائنات میں فساد ہو جاتا. یہ سورج کو اپنے ٹائم پہ نکلتا ہوا دیکھتے ہو، چاند اپنے ٹائم پہ آتا ہے، بارش ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، دن رات ہو رہے ہیں. یہ کائنات کا نظم بتا رہا ہے کہ ایک ناظم ہے، 2 نہیں ہیں. اگر 2 ہوتے تو شاید ایک خدا بولتا مشرق سے نکلے، دوسرا خدا بولتا مغرب سے نکلے. تیرے بدن کا نظم بتا رہا ہے کہ ایک خدا ہے. اب 2 خدا ہوتے، ایک خدا دل کو بولتا ہے ایسے چلو، دوسرا پھیپھڑوں کو بولتا ہے ایسے چلو، تو ہماری وجود میں کیا ہو جاتا؟ جھگڑا ہو جاتا نا. پورے بدن کو، اور پورے بدن کا اگر کوئی مینیجر ہے وہ کون ہے؟ دماغ. the manager of the body، جو باڈی کو مینیج کرتا ہے. آپ پاگل کسے بولتے ہو؟ جس کی مینجمنٹ خراب ہو جاتی ہے. بولتے ہو بندے کو گدو میں ڈال کے آؤ، مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو،
کیونکہ اس کی مینجمنٹ خراب ہو گئی ہے. پوری باڈی کو دماغ کیا کرتا ہے؟ مینج کرتا ہے. ہاتھ ہیں، ٹانگیں ہیں، زبان ہے، کان ہے. اب آپ کو بھوک لگے گی، کبھی قضائے حاجت انسان کو ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں بندہ ہر جگہ کھڑا ہو جائے، یہ تو نہیں بندہ ہر جگہ ہر لفظ بول دے. کبھی گرمی لگتی ہے، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی کوئی خواہش انسان کو آتی ہے. تو یہ دماغ کیا کرتا ہے؟ باڈی کو مینج کرتا ہے. کہتا ہے دیکھ کس کے سامنے بول رہے ہو، دیکھ کس کی محفل میں بیٹھے ہو، دیکھ حرم میں ہو یا مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، اپنے گھر کے بیڈ پر ہو یا مسجد کی زمین پر ہو، ٹانگیں کہاں سیدھی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، کون سا جملہ ماں باپ کے ساتھ بولنا ہے کون سا نہیں بولنا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہو کے ساتھ کیا رشتہ ہونا ہے. یہ پوری باڈی کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ دا مینیجر، آپ کا دماغ. پاگل کون ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں کون سا جملہ کہاں بولنا ہے، کہاں سونا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں قضائے حاجت کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، سفرے پہ کیسے بیٹھنا ہے. کیونکہ اس کی مینجمنٹ خراب ہو گئی. تو اسے کیا بولتے ہو؟ بندہ پاگل ہے. تو کائنات کی مینجمنٹ بتا رہی ہے کہ اس کو ایک برین چلانے والا ہے اور وہ ہے پروردگار عالم. مینیجر ایک ہے، کائنات کو چلانے والا ایک ہے. تو یہ نظم اور ضبط بتا رہا ہے کہ 30 سے 35 سال ایک نسل پروان چڑھتی ہے جن کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ علی ایسے ہیں، علی ویسے ہیں، علی ایسے ہیں، کہ جب شامیوں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے تو پوچھا کہاں؟ بولا مسجد میں. تو پہلا سوال یہ کیا کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ جس کے سجدوں کی دنیا قسم کھائے، جس کی دعائے کمیل پہ لاکھوں نہیں کروڑوں گنہگار جنت میں چلے جائیں، اس علی کے لیے سوال کیا جائے. ایک نسل پروان چڑھی نا. پروپیگنڈا نسلوں کو سیکولر بناتا ہے، پروپیگنڈا لبرل بناتا ہے، پروپیگنڈا انسان کے دین کو بدلتا ہے. جب آج کا میڈیا، جب آج کے حکمران، آج کے صاحبان اقتدار پروپیگنڈا کر کے اپنی مرضی کے نظریات کریٹ کر سکتے ہیں، کیا اس زمانے کا کوئی حاکم نہیں تھا؟ اس زمانے کا کوئی میڈیا نہیں تھا؟ وہ بھی تو چاہتے تھے نا کہ ہمارا ووٹ بڑھے، علی کا ووٹ کم ہو. اب وہ ڈیموکریسی کے ذریعے وہاں پہ ووٹ نہیں ڈالا جاتا تھا، لیکن خلیفہ وہی بنتا تھا جس کا لشکر سب سے زیادہ ہو، جس کے حامی سب سے زیادہ ہو. تو جنگ یہی تھی، میں نے علی کے ووٹ کاٹنے ہیں، اپنے ووٹ بڑھانے ہیں. اب علی کے ووٹ کو کاٹنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. تبھی اہل بیت جب بھی بات کرتے ہیں، میں نے کہا استدلال کرتے تھے کہ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں. استدلال کرتے ہیں، جنگ تیری اور میری. مولا علی خط لکھتے ہیں، آجا ہم میدان میں اترتے ہیں، تو جیت گیا تو سب کچھ تیرا، علی جیت گیا تو حکومت علی کے حوالے کرو. استدلال. حسین ابن علی کربلا میں آئے، استدلال کیا لشکر یزید سے. یہ بتا کیا حسین نے کسی حرام کو حلال کیا؟ کیا کسی حلال کو حرام کیا؟ مطلب امام بتا رہے اگر میرا قتل جائز ہے تو اس چیز کی وجہ سے. اگر کوئی مسلمان یہ کرے کہ حلال محمد کو حرام کرے، حرام محمد کو حلال کرے، اور جس نے تجھے بھیجا ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے، قتل حسین کا نہیں بنتا، قتل جس نے تجھے بھیجا ہے اس کا بنتا ہے. کیا میں نے حلال خدا کو حرام کیا، حرام خدا کو حلال کیا؟ کوئی دلیل نہیں تھی. بات وہی تھی، وہی بیج ان کی زبان پہ آیا. 30 سال کی تربیت بولنے لگی، 35 سال کی تربیت بولنے لگی کہ حسین ہم جانتے ہیں تو نے حلال کو حرام نہیں کیا، حرام کو حلال نہیں کیا، لیکن اس لیے تجھے قتل کرنے آئے ہیں بغضاً لأبیک. تیرے باپ کا بغض ہمارے دلوں میں ہے. کیوں آپ سنتے ہو کوفی رو رہے تھے پر شامی ہلہلا کر رہے تھے؟ کبھی سوچا کوفے کا بازار سجایا گیا ہو؟ نہیں، شام کا بازار سجایا گیا نا. ناچ گانا، ڈھول لائے گئے شام میں. اس طرح سے علی کی نسل اور علی کے بچوں کا انہوں نے توہین آمیز طریقے سے. یہ وہی نسل تھی کہ جن کے دل قسی ہو چکے تھے اور اہل بیت کے دشمن بنے. تو نظام کو سمجھو کہ تیرے بچے، تیری نسلیں ایک دن میں کوئی
قاتل تشیع نہیں بنا، ایک دن میں کوئی مسلمان کو کافر نہیں کہتا، ایک پروسیس سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ سوچیں کیا بنتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی پروسیس اہل بیت نے بھی اپنایا۔ نہ امام حسن کے زمانے میں شیعہ تھے، نہ امام حسین کے زمانے میں شیعہ تھے، نہ امام علی کے زمانے میں شیعہ تھے۔ شیعہ بمعنی عقیدتی شیعہ، شیعوں کی دو معنی ہیں، ایک لفظی معنی، ایک اصطلاحی معنی۔ لفظی معنی میں شیعہ بولا جاتا ہے شیعۃ عثمان و شیعۃ علی، علی کے شیعہ، عثمان کے شیعہ۔ اب یہ نہیں جو عثمان کی شیعہ تھے عثمان کو امام مانتے تھے، نہیں، خلیفہ مانتے تھے۔ شیعۃ عثمان گروہ بولا جاتا ہے، شیعۃ ابراہیم جس طرح پڑھتے ہیں نا، وہ گروہ جو علی کا طرفدار تھا، سپورٹر۔ نون لیگ کے شیعہ، پی ٹی آئی کے شیعہ، پیپلز پارٹی کے شیعہ، طرفدار جسے بولتے ہیں، سپورٹر جسے بولتے ہیں۔ کچھ ایسے تھے جو علی کو سپورٹ کرتے تھے لیکن عقیدتاً شیعہ نہیں تھے۔ عقیدتاً شیعہ وہ بولتے ہیں جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانے، وہ عقیدتاً ہے۔ کئی ایسے لشکر میں تھے جو خلفائے راشدین کو بھی مانتے تھے اور امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔ بھائی طلحہ اگر شیعہ ہوتا تو علی کے مقابلے میں جاتا، زبیر اگر شیعہ ہوتا تو علی کے مقابلے میں جاتا، شمر اگر علی کا جگڑا کاٹ رہا ہے۔ یہ وہ تھے جو اس ٹائم سمجھتے تھے کہ جیسے آپ پارٹیوں میں لوٹے ہوتے ہیں نا، پارٹیوں کے اندر لوٹے ہوتے ہیں، کہتا ہے اب مجھے لگ رہا ہے یہ پارٹی صحیح ہے، یہاں چلا گیا، کل بولتا ہے وہ پارٹی صحیح ہے، وہاں چلا گیا۔ اب کسی پارٹی کے کسی لیڈر کی اس نے بیعت تو نہیں کی ہے نا، کہتے ہیں بندہ خدا آج مجھے صحیح لگ رہا ہے، کل مجھے صحیح نہیں لگ رہا، میں بدل سکتا ہوں۔ لیکن جو کسی کو امام مان لیتا ہے پھر وہ اس پہ شک نہیں کرتا۔ امامت کا مطلب یہ قامہ و قعدہ، جنگ بھی کریں تیرے امام ہیں، صلح بھی کریں تیرے امام ہیں۔ یہ عقیدہ نہیں تھا کسی کا بھی۔ اگر اس معنی میں کوئی بولا جائے جناب مختار شیعہ تھے، نہیں تھے اس معنی میں جناب مختار بھی شیعہ۔ جناب مختار عاشق اہل بیت تھے، طرفدار اہل بیت تھے۔ ہاں کوفے میں ان کو شیعۃ علی بولا جاتا تھا، ہر زمانے میں شیعہ کی کیٹیگری الگ تھی۔ اس زمانے میں وہ گروہ جو علی کو سپورٹ کرے وہ شیعہ، جو عثمان کو سپورٹ کرے وہ شیعۃ عثمان کہلائے۔ خود بیسیکلی جو تربیت تشیع جہاں سے شروع ہوئی وہ دو اماموں نے شروع کی، ایک پانچویں امام نے، ایک چھٹے امام نے، تبھی آپ کو شیعہ جعفری بولا جاتا ہے۔ صحیح سے جس امام نے مکتب بنایا، یعنی بنیادیں بنائیں کہ شیعہ کون ہوتا ہے، 12 امام کو ماننے والا، اصول دین، فروع دین، صحیح سے۔ اب آپ بولیں گے مولانا اس زمانے میں کیا کوئی شیعہ نہیں تھا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ سلمان نظریاتی شیعہ تھا، مالک نظریاتی شیعہ تھا، مقداد نظریاتی شیعہ، ابو ذر نظریاتی شیعہ، یعنی چند لوگ تھے جن کو مفہوم شیعت کا پتہ تھا۔ اب یہی پروسیس اہل بیت نے شروع کیا، ایک نسل تربیت کرنا شروع کی آپ کے چوتھے امام نے۔ وہ نسل جوان ہوئی، اور جب آپ سنتے ہو کہ چھٹے امام جب لیکچر دیتے تھے ایک ایک دن میں 1800 2000 شاگرد ہوتے تھے، یہ اچانک شاگرد کہاں سے آ گئے؟ جادو کی چھڑی تو نہیں تھی نا۔ 2000 شاگرد، سامنے حکومت نے اپنے مولوی کا مکتب کھولا اور شرط لگائی، ایک مرتبہ مجمع بڑھتا نہیں ہے تو خطیب کہتا ہے جو ہماری مجلس میں آئے گا، جو ہمارے جلسے میں آئے گا 500 روپے ملیں گے، بریانی کی پلیٹ بھی ملے گی۔ یہی سیم چکر اس زمانے میں بھی تھا، یعنی جو حرب آج کے حکمران لڑتے ہیں اس زمانے میں بھی حربہ تھا۔ اب مکتب بن گئے چھٹے امام کے زمانے میں، فلاں مولوی کا مکتب، فلاں مولوی کا مکتب، درسگاہیں بن گئیں، جعفر صادق کا مکتب۔ اب دیکھا رش امام کیا زیادہ ہو رہا ہے، لوگ زیادہ جا رہے ہیں، علم زیادہ مل رہا ہے، تو انہوں نے پابندی لگائی، کہا کہ جو جعفر صادق کو سننے جائے گا اسے مثلا مثال دے رہا ہوں 2 درہم دینے پڑیں گے، پیسے دے گا حکومت کو پھر جائے گا، تاکہ رش کیا ہو جائے، کم ہو جائے۔ اور جو ہمارے مولوی کو سننے آئے گا اسے 4 ملیں گے، مطلب یہاں پیسے بھی ملیں گے اور وہاں جاؤ گے پیسوں کی کٹوتی ہوگی۔ یہ بھی بڑے تیز تھے، وہاں 4 لیتے تھے، یہاں 2 دے کے 2 جیب میں ڈال دیتے تھے۔
اس طریقے سے انہوں نے جتنے دوسرے مکاتب ان کو حکومت کی سپورٹ ہے. مکتب چھٹے امام 2000 سے زیادہ شاگرد. یہ شاگرد کہاں سے آ گئے اتنے؟ فرمایا یہ وہی تھے جن کو زین العابدین نے تربیت دے کے جوان کیا تھا. اب چھٹے امام کے بعد شیعوں کی ایک کھیپ بنی تربیت کی امام نے. اب دیکھو بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے علماء بصرے میں، کوفے میں، جگہ جگہ امام نے اپنے نمائندے بھیجے اہواز میں. اب شیعت کا ابلاغ شروع ہوا. گولڈن ٹائم آف تشیع 2 اماموں کے زمانے میں. 5ویں امام، چھٹے امام. 7ویں امام زندان میں، 8ویں امام غریب الغربا، 9ویں امام بھی ایک طرح سے زندان میں، 10ویں اور 11ویں امام بھی امام عسکریین، عسکر میں، فوجی چھاونی میں اماموں کو بند کیا گیا. کسی امام کو ٹائم نہیں ملا. یہ ساری محنت 2 اماموں کی تھی. باقی اماموں نے حکومتوں میں جا کے تشیع کو بلند کیا. مناظرے کی آپ کے امام جواد نے، مناظرے کیے امام رضا نے، پھر حکومت کی لیول پر آئے اور مناظرے کیے. یعنی وہ امام جو قید و بند میں رہے، لیکن کس طریقے سے انہوں نے نسلوں کی تربیت کی کہ وقت کا حاکم بھی امام سے ڈرنے لگا. وہ امام جس کے پاس حکومت نہیں، وہ امام جس کے پاس لشکر نہیں، بس اگر ہے تو حمایت پروردگار عالم ہے. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور اس زمانے میں بھی اہل بیت اور ان کے شیعہ حکومتوں سے ٹکراتے تھے اور نام خدا اور پیغام اہل بیت کو بلند کرتے تھے. اور اہل بیت کے جانے کے بعد وہ غیبت صغریٰ ہو، وہ غیبت کبریٰ ہو، آپ دیکھتے ہیں مختلف حکومتوں سے شیعہ علماء نے ٹکر لی. اور الحمدللہ آج دیکھتے ہیں خدا نے ایک طاقت دی، ایک پاور دی، ایک تشخص دیا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو. تو یہ محنت تھی. ہر چیز ایک پروسیس کو طے کر کے بنتی ہے. یہ مت سمجھنا میرے عزیز کہ ایک دن میں کوئی بچہ اچھا ہو جائے گا. نہیں، تجھے اس بچے پہ 15 سال محنت کرنی پڑتی ہے. اور محمد والے محمد بلند سے بلند تر صلوات. کل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ امام حسن نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا، رسول خدا اپنے وقت کو کس طرح سے مینیج کرتے تھے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم زندگی میں پروسیس اہل بیت کو فالو نہیں کرتے. اگر ہم اہل بیت کے پروسیس کو فالو کریں نا، اولاد کی تربیت میں، تعلیم دین میں، اپنے کاروبار میں، تو رزق بھی وافر مقدار میں اللہ عطا کرے، بچے بھی ہمارے اچھے ہو جائیں، گھروں کا اخلاق بھی اچھا ہو جائے. آج طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ آج بے ادب بچے کیوں اتنے پروان چڑھ رہے ہیں؟ والدین کا ادب نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے. آج کیوں سب نہیں، لیکن اکثر شکایتیں آتی ہیں بیویاں بے باک بن گئی ہیں، خوف ہی نہیں، نہ خدا کا نہ شوہر کا احترام. آج کیوں مرد ایسے بن گئے کہ اپنے گھروں کی طرف توجہ نہیں ہے، چشم چراں بن چکے ہیں، نکاح حرام میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ گھروں کا سکون تباہ ہو برباد ہوتا جا رہا ہے. تو جب تک ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے پروسیس پہ، ہم نے اہل بیت کو مانا، 12 اماموں کو مانا، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، لیکن پھر پریکٹیکلی اہل بیت کا بتایا ہوا پروسیس ہمیں اپنے گھروں میں بھی اتارنا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم عقیدتی شیعہ بنیں، عقیدہ بھی شیعوں والا ہو، عمل بھی شیعوں والا ہو، پھر خدا عزت دیتا ہے. آج آپ دیکھیں، یعنی دنیا میں کسی بھی ملک پہ اتنے سینکشن لگتے جتنے ایران پہ لگیں. کسی بھی ملک پہ، رشیا پہ بھی لگتے نا، سروائیو نہیں کر پاتا. کسی ملک پہ اتنے سینکشن نہیں لگے جتنے ایران پہ لگے. لیکن انہوں نے اہل بیت کے اصول کو کیا کیا؟ فالو کیا کہ متکبر کے سامنے جھکنا نہیں، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا. اللہ نے آج عزت دی ہے، نہ کوئی انرجی کرائسس ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، کشکول لے کے دوسرے ملکوں کے سامنے نہیں پھرتے. اور وہی امریکہ ان کی منتیں کرتا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کرو. 6 to 7 ایئر سعودیہ کے ساتھ بائیکاٹ کیا، اپنے ایشو کی وجہ سے نہیں. کونوا للظالم خصما. سعودی مولوی شیعہ تھا، بے رحم طریقے سے اسے شہید کر دیا. مولوی سعودیہ کا. ہاں، آج تک ہوتا ہے مسلمان کسی اور ملک کے اور ہم اس ملک کی ایمبیسی بند کر دیں
کہ بھائی آپ نے ایک مسلمان کو مارا کیوں؟ وہ یہی بولیں گے نا ہمارا ہے۔ کتنے اچھے تعلقات تھے امریکہ کے اور سعودیہ کے، کتنی ڈیموکریسی کا نعرہ مارنے والے تھے امریکنز، کتنی بے دردی سے جمال خاشقجی کو ترکی کی، یعنی ترکی میں رہتے ہوئے اپنی ایمبیسی میں اس بندے کا جنازہ ہی نہیں ملا، کہتے ہیں اس کو قیمہ کر کے پتہ نہیں ایسڈ کر کے اس بندے کا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا۔ کیا امریکہ نے کچھ بولا کہ نہیں وہ ہمیں پیسے دے رہے، ہمارا کیا تھا؟ یعنی ان کا اپنا بندہ تھا، امریکن نیشنل تھا وہ بندہ، ڈیول نیشنل تھا، اس کے لیے بھی آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ دنیا کے جتنے تعلقات ہوتے ہیں مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ان کی لڑائیاں حق اور باطل کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ کئی ایسے ایرانی بولتے ہیں بھائی ہمارا کیا جائے اسرائیل سے، ایک بار نہیں کئی بار اسرائیل نے ایران کو بولا ہے کہ آپ صرف ہمیں ایکسیپٹ کرو، ہم پورے خاورمیانہ جیسے یہ عرب کنٹریز ہمارا اس خطے کا آپ کو کنگ بنا دیں گے، جو آپ بولو گے تشیع پھیلانی ہے، ہم پورے عرب میں تشیع کو پھیلا دیں گے، کوئی ہم سے زور تھوڑی ہے اسرائیل بولتا ہے، میڈیا آپ کو دیں گے، ٹی وی آپ کو دیں گے، آپ اپنے مکتب کو بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، حسین نے منع کیا، ظالم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، کونوا للظالم خصما۔ آج برکس میں دیکھیں ایران کی شمولیت ہو گئی، آج خدا نے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، لیکن ہمارے حکمران عربوں کے اور انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے آج کیا عزت ملی ہے کہ جس عرب حکومتوں کی وجہ سے انہوں ایران سے گیس نہیں لیا، ایران سے پیٹرول نہیں لیا، یعنی اپنے لوگوں کو ایک جہنم کی زندگی بنائی ہوئی ہے۔ ایک ملک 70 روپیہ ان کو پیٹرول دینے کے لیے تیار ہے، پوری انڈسٹری آپ کی کھڑی ہو سکتی ہے اگر ایران سے گیس آ جائے، وہی گیس چائنا جائے، وہی گیس انڈیا جائے، اس کا کرایہ بھی لیں، یعنی شاید چند سالوں میں پورے ملک کا قرضہ اتار دیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کرنا، اپنی قوم کو راضی نہیں کرنا، ہم نے ان شیخوں کو راضی کرنا ہے، ہم نے مغربی طاقتوں کو راضی کرنا ہے، کیونکہ یہاں مفادات صرف ذاتی مفادات کی جنگ ہوتی ہے۔ کربلا اسی چیز کا نام ہے، تو حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اللہ عزت دے گا۔ اس وقت محدود کو نہ دیکھ کے حسین کا لاشا پامال ہوا، اس وقت محدود کو نہ دیکھ کے زینب کے ہاتھوں میں رسیاں پڑیں، اس وقت محدود کو نہ دیکھ کہ امام زین العابدین کے ساتھ کیا۔ اللہ کہتے ہیں لانگ ٹرم حق کا ساتھ دے گا، لانگ ٹرم میں تجھے عزت دوں گا۔ ہاں وقتی طور پہ ایک بندہ جیل میں جاتا ہے، بے عزت ہوتا ہے، یہ وقتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں کیا دوں گا؟ ان اللہ مع الصابرین، میں عزت دیتا ہوں۔ کہ یزید تو یہ سمجھ رہا تھا نا اپنے وہم و خیال میں کہ میں نے الیاذ باللہ حسین کو کیا کر دیا، لباس بدن سے اتروا دیا، لاشے کو پامال کروا دیا، علی کی بیٹیوں کو بازار میں لایا، ڈھول اور ناچنے والے لوگوں کو وہاں بٹھا دیا، تو وہ کیا اپنی سوچ میں توہین کر رہا تھا نا کہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں لانگ ٹرم میں دیکھو، آج زینب کی عزت، آج جاؤ شام میں علی کی بیٹی کی عزت دیکھو، اور کسی کونے میں ابو سفیان کی نسل میں سے ایک یزید لیٹا ہوا ہے، اس کی قبر کا حال دیکھو، کوئی تھوکنے جاتا ہے، کوئی لات مارنے جاتا ہے۔ یہ عزت خدا نے کس کو عطا کی؟ سیدہ زینب کو۔ آ جاؤ کربلا میں حسین کی عزت دیکھو، آ جاؤ کربلا میں عباس کی عزت دیکھو، آ جاؤ نجف میں علی مرتضیٰ۔ کہاں ہیں ان کے دشمن؟ کہاں ہے حجاج ابن یوسف؟ کہاں ہے یزید؟ کہاں ہے ہارون؟ کہاں ہے مامون؟ سارے ذلیل ہو گئے نا۔ ان دا لانگ ٹرم خدا نے عزت کس کو دی ہے؟ جو حق کا ساتھ دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنی نگاہوں کو محدود نہ کیا کر۔ ہو سکتا ہے مظلوم ہو کے تو دنیا سے چلا جائے، لیکن قیامت میں کس کی عزت ہوگی؟ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم۔ فرمایا قیامت کے دن سارے انبیاء کی نگاہیں مصطفیٰ پر ہوں گی، سارے منتظر ہوں گے رسول کی نگاہوں کی طرف، اور فرماتے ہیں اس قیامت میں نبی کی نگاہیں مرتضیٰ پر ہوں گی، علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور فرمایا علی کی نگاہیں کسی کے قدموں کی آہٹ کی منتظر ہوں گی، اور دیکھیں گے علی کس کو دیکھ رہے ہیں؟ علی فاطمہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اے اہل محشر آنکھوں کو بند کر دو۔ کہتے انبیاء ادب سے سر جھکا کے کھڑے ہوں۔ عجیب روایت ہے، علی کی نگاہیں
سیدہ کی طرح. کہتے ہیں یہاں خود خدا کلام کرے گا کہ اے میری کنیز فاطمہ، نبی کی انبیاء رسول کی طرف، رسول علی کی طرف، اور علی تجھے دیکھ رہے ہیں. گویا پوری کائنات کی نگاہیں کس کی طرف ہیں؟ فاطمہ کی طرف. کہ فاطمہ، کیونکہ یہ دن شفاعت کا دن ہے. سارے کیوں دیکھیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کیا کرنی ہے؟ مصطفیٰ شفیع المذنبین ہے. سب منتظر ہو گئے رسول شفاعت کا. اللہ کہے گا فاطمہ آج مانگ. کیا مانگنا ہے؟ سارے منتظر ہوں گے کہ بی بی اگر کوئی چیز مانگے گی بھی تو اللہ کی دربار میں لائی کیا ہے. کوئی امت کے اعمال لاتا ہے، کوئی نمازیں لاتا ہے، کوئی روزے لاتا ہے، کوئی دعائیں لاتا ہے. اللہ کہے گا فاطمہ مانگ. کیا مانگنا ہے؟ جو کچھ مانگنا ہے. علماء کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے بی بی اللہ کی دربار میں کیا لائیں گی اور کیا مانگیں گی. کوئی ایسی چیز لانی چاہیے نا جس کے بدلے میں خدا سے کچھ مانگیں. تو فرماتی اپنی چادر سے تو کٹے ہوئے ہاتھ باہر نکال. اے خدا، میں اپنے بابا کی امت سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، میرے بیٹے عباس نے ان کا بگاڑا کیا تھا؟ کہتی ہیں دوسرے ہاتھ میں اپنے لال حسین کا خون بھرا کرتا نکالا. اے خدا کا مجھے بتایا جائے میرے حسین نے ان کا کیا بگاڑا تھا. کیا جواب دے گی یہ امت فاطمہ کو؟ تبھی میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں مومن، ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے. پر میں تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے. تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے. اے خدا یہ میرا حسین کا آزادہ ہے، تو اس سے راضی ہوگا. تو میرے حسین کے لیے گریا کر رہا ہے. شکر خدا کرو کہ فاطمہ کے ماننے والے ہو، حسین کے ماننے والے ہو. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. سب مل کے وعلی بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بال اٹھا، بازووں کو چوم کے کہا میری کمر ٹوٹ گئے. باب الحوائج غازی عباس، خدا کا بین دو کٹے ہوئے بادوں کا واسطہ رد نہیں کرتا. کچھ طالب علم آیت اللہ کشمیری کے پاس آ گئے، کہنے لگے آغائے کشمیری، غازی عباس کی سرداب والی قبر خراب ہو گئی ہے،
قبر ٹوٹ گئی ہے، کچھ مزدوروں کو بھیجیے قبر کی مرمت کرنی ہے۔ آقا کشمیری نے کہا میں مزدور کیوں بھیجوں، میں خود آؤں گا، عباس کی قبر بناؤں گا۔ سرداب حضرت عباس میں گئے، چند طالب علموں کو لے گئے۔ طلباء کہتے ہیں آقا کشمیری نے جورابیں اتاری، سر سے امامہ اتارا، جا کے عباس کی قبر کا بوسہ دیا۔ جب قبر بنانے لگے ایک طالب علم نے کہا آقا کشمیری ہم نے بچپن سے سنا عباس کا قد بڑا تھا، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ کشمیری ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جس کا قد اتنا بڑا ہو اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ یہ سننا تھا کشمیری زار و قطار رونے لگے، رو کے کہنے لگے امام سجاد فرماتے ہیں شیعو کبھی تو نے سوچا سارے شہداء امام حسین کے ساتھ دفن ہے، عباس کی قبر اتنی دور کیوں ہے؟ فرماتے میں جنازہ اٹھانے گیا تاکہ بھائی کو بھائی کے ساتھ دفن کیا جائے، لیکن جب جنازہ اٹھانے گیا میں نے پاؤں کے نیچے ہاتھ دیا، جب اٹھانا چلا پاؤں پر آ گئے، میں نے سینے کے نیچے ہاتھ دیا، جب اٹھانا چلا عباس کا سینہ اوپر آیا۔ عربان عربان بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میں نے ابا کی دامن میں عباس کے ٹکڑے جمع کیا، ایک چھوٹی سی قبر بنائی۔ باب الحوائج اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک ذاکر کے خواب میں آئے، کہنے لگے ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سنا؟ کہنے لگا غازی عباس میں آپ کے سارے مصائب سنا دو، ظالموں نے آپ کے دونوں بازو کاٹے، ایک ظالم نے آپ کے سر پہ گرد مارا، ایک ظالم نے آپ کو تیر مارا۔ کہنے لگے یہ سارے میرے مصائب ہیں، پر میری اصلی مصیبت کوئی اور مولا اب خود بتائیے۔ کہنے لگے میں کربلا کا واحد شہید ہوں، جس طرح سے میں گھوڑے سے گرا کوئی میری طرح گھوڑے سے نہیں گرا۔ غازی عباس خود بتائیے آپ کیسے گرے؟ فرمایا میرا سیدھا بازو ظالموں نے کاٹ دیا، میرے مشق الٹے بازو میں تھما، ایک ظالم نے وار کیا، میرا دوسرا بازو بھی کٹا، میں نے مشق اپنے دانتوں میں جکڑا، ایک ظالم نے مشق تیر مارا، مشق پانی بھر گیا، دوسرا تیر میری آنکھ میں لگا تھا۔ عائشیو اگر تیری آنکھ میں چھید بھی چلی جائے تجھے پوری پوری رات نیند نہیں آتی، اس تیر نے مجھے بڑی تکلیف دی تھی، میں نے بڑی کوشش کی تیر نکلے لیکن میرے بازو سلامت نہیں تھے، میں نے سر کو بڑا ہلایا تاکہ تیر نکلے پر تیر نہیں نکلا۔ تو جانتا ہے میرا قد بڑا تھا،
میں نے گھٹنوں کو اوپر کیا، تیر کو گھٹنوں میں دیا تاکہ گھٹنوں کی مدد سے تیر نکالو۔ یہاں ایک ظالم آگے بڑھا، میرے سر پہ گرز مارا، او میں سر کے بل زمین پہ گرا، ایک آنکھ میں تیر تھا، سر میں ظالم کا گرز تھا۔ او یہ عباس جانتا ہے کیسے زمین پہ گرے تھے۔ غازی عباس ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا، ہاں یہ سچ ہے، کربلا کا کوئی شہید آپ کی طرح گھوڑے سے نہیں گرا، جتنے شہید گرے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا۔ عباس کے بازو سلامت نہیں تھے، لیکن غازی عباس 11 محرم کو او زینب ایسے گرے جیسے آپ گرے تھے۔ شاید کوئی مومن کہے مولانا بی بی زینب کے تو بازو سلامت ہے، میں کہوں جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام میری ان پٹھیوں پہ او جن کے بازو ان کی گردن سے بندھے تھے۔ زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔